بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کو زیبا ہے کہ میرے آقا کے مقابل لائے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے. جیسے کوئی بندہ یہ کہے سورج کے بارے میں کہ سورج کی روشنی مجھے نظر نہیں آ رہی، تو ہم کہیں گے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، یہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے، اور سورج کی روشنی ہر بندے کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر سیدنا صدیق اکبر کی شان پر اعتراض کرے تو ہم کہیں گے کہ تو اپنے دماغ کا علاج کر. اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کو قرآن میں واضح بیان فرمایا، مختلف انداز میں بیان فرمایا، اور مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہیں تو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کا مصداق بھی ابو بکر و عمر ہیں. میں اختصاراً کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اور کہیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. یہ آیت مقدسہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی شہادت کے لیے نازل ہوئی. اور کہیں اللہ نے فرمایا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اور یہ آیت جناب سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان پر دلالت واضح کرتی ہے کہ جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر کیا، واقعہ کچھ اس طرح ہے ہجرت کے سفر کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ میں بھی ہجرت کروں جیسا کہ اور صحابہ نے ہجرت کی ہے. بقیہ صحابہ نے پہلے ہجرت کی، اور جناب سیدنا علی، جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے. باقی سب صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر ٹھہر جا، شاید اللہ پاک مجھے آپ کا ساتھی بنا دے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر ٹھہر گئے. پھر ادھر سے کافروں کی بھی میٹنگ ہو رہی تھی. کافروں کی کیا میٹنگ ہو رہی تھی؟ دین کو ختم کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے. نیچے شیطان کی میٹنگ کہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اوپر رب رحمان کی میٹنگ کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، دار الندوہ کے اندر سارے کافر جمع ہوئے، اور مختلف کافروں کی مختلف آراء آئیں کہ دن بدن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین پھیل رہا ہے، اور یہ اس سے جو ہے پریشان تھے، کیوں نہ ہو کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے. مختلف لوگوں نے آراء پیش کی. بعض نے کہا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے تو جو ہے ان کا دین اس طرح بند ہو جائے گا. تو پھر بعض نے کہا یہ رائے پسند نہیں ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی جانوں کا خیال نہیں کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ہم سے اپنا نبی، اپنا آقا چھڑوا لیں گے. پھر بعض کافروں نے یہ جو ہے رائے دی کہ
نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ چھڑوا دیا جائے اور انہیں کہہ دیا جائے جو ہے آپ کے مطالبات ہیں، جو چیزیں آپ لینا چاہتے ہیں، جس طریقے سے راضی ہوں گے یہ مکہ ان سے چھڑوا لیں گے۔ تو ابو جہل جو ان کا سردار تھا، بڑا تھا، اس نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جس علاقے میں یہ جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان میٹھی زبان ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، اور پھر وہ اپنا کنبہ قبیلہ اور اپنا علاقہ اور اپنے جو ہے لوگ بنا لیں گے، پھر ایسا دن آئے گا کہ یہ لوگ ہم سے یہ ملک بھی چھین لیں گے، یہ شہر بھی چھین لیں گے، کیوں نہ ہو کہ ہم یہ رائے بھی پسند نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا میرے ذہن میں جو ہے ایک رائے آ رہی ہے، اس جو ہے ابو جہل نے جو رائے دی، کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور شیطان بھی انسانی روپ میں آیا ہوا تھا، اور اس نے اس رائے پر ابو جہل کو شاباش دی ہے، کہا یہ بہت اچھی رائے ہے کہ بالکل جب نبی علیہ السلام نہیں ہوں گے، پیچھے ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، تو یہ دین ختم ہو جائے گا، ان کا نام لیوا کو نہیں ہوگا، ان کا کوئی چرچا نہیں کرے گا، ان کے دین کا کوئی نام نہیں لے گا۔ ادھر ان کی میٹنگیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے کہا اگر اس طرح ہے، اگر ہم قتل کریں گے تو پھر اس کا قریشی جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، قریش کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ قریش کے ساتھ تو کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا اگر مسئلہ آئے گا دیت کا، چونکہ جب کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں دیت آتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا اگر دیت آئے گی تو ہم مختلف قبیلے والے جو ہے اکٹھے ہو کے دیت بھی دے دیں گے، اور قریش ہم سب لوگوں سے جو ہے لڑ نہیں سکتے، جب مختلف قسم کے قبیلے ہوں گے۔ تقریباً 9 قبیلے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلے سے 10 آدمی لیے گئے۔ 300 بندے نے اس رات نبی علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر گھر سے نکلیں گے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر انہوں نے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب نیچے ان شیطان کی میٹنگ تھی، ان لوگوں کی میٹنگ تھی، نبی کو ختم کرنے کے لیے رب رحمان کی میٹنگ تھی، نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات نبی کو فرمایا آئے میرا محبوب چلیے اب مکہ میں آپ نے نہیں رہنا، آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صدیق اکبر میں گھر گئے، صدیق اکبر کو پہلے سے پتا تھا، تیار تھے، روانہ ہوئے، غار میں گئے۔ تو ادھر سے جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر سے نکلے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ باہر تو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ننگیاں تلواریں لے کر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیسے آپ یہاں سے نکلیں گے؟ فرمایا آپ گھبرائیں نہیں۔ حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں دے کر یہاں سلا دیا۔ جناب سید نبی علیہ السلام باہر نکلے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر نکلے اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا محبوب سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہنچے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو فرمایا زمین سے مٹی اٹھا کر ان کافروں کی طرف پھینک دیجئے۔ تو یہ لوگ جب اللہ کے پاک پیغمبر باہر نکلے تو ایسے ہی کیا، تو یہ لوگ اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان سے نکلے۔ تو یہ حاضرین و ناظرین یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، 3 دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر غار میں رہے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو جو بات میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہاں رات گزاری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی تھی، اور ایسے ہی جو ہے آسمان کے ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا کیا آپ کا کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی عائشہ، جی میرے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ حضرت امی عائشہ فرمانے لگی میں نے دل میں سوچا ہوا تھا شاید اللہ کے پاک پیغمبر میرے بابا جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے، لیکن میں حیران ہو گئی کہ میرے بابا جناب سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کم ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی جو میرے ساتھ غار میں گزاری ہے، فرمایا اس کی ایک رات کی نیکی سیدنا عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں
یہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدنا صدیق اکبر کو رفیق سفر بنایا، وزیر بنایا۔ حضور نے فرمایا دنیا کے اندر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 وزیر دیے ہیں، 2 آسمان میں وزیر، 2 زمین پہ وزیر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی، مجھ محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 وزیر دیے ہیں۔ آسمان پہ میرا وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین پر میرا وزیر جو ہے فرمایا ابو بکر و عمر ہیں۔ ما من نبی الا ولہ وزیران ووزیران من آل السماء جبرائیل و میکائیل ووزیر من آل الارض ابو بکر و عمر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو مختلف مقام پہ جو ہے عظمت اور فضیلت سے جو ہے نوازا ہے۔ مختلف آیات ہیں، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ آیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ ازد جمنی بہت اللہ والا، اللہ کا بزرگ گزرا ہے، یمن کے علاقے کا بہت بڑا بزرگ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر اپنی روداد، اپنی کہانی، اپنی زبانی سناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں یمن کے علاقے میں گیا، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا۔ میں جب ادھر گیا ملنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے ان سے، تو ان کے پاس گیا، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس بزرگ نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر مجھ سے جو ہے اپنا تعارف پوچھا، فرمایا مسمو کا، میں نے کہا اسمی عبداللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر آگے کہا من ای قبیل، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا بنو تیم۔ پھر مجھ سے فرمایا من این جئتا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا من مکہ المکرمہ، میں تو مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ جب میں نے یہ بات کی تو پھر جو ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی یہ جو بھمرے ہیں یہ رخساروں پر آئے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ان کو اٹھا کر یوں نظر اٹھائی اور کہا الحمدللہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا اللہ والا ہے، میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں اور یہ اللہ کا ولی مجھے دیکھ کر کہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر آپ کو پتہ نہیں ہے، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں زبور کا عالم ہوں، میں نے مختلف آسمانی صحیفے پڑھے ہوئے ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آخری پیغمبر کی نشانیاں بتائی ہیں، آخری پیغمبر کی سیرت کے چرچے بتائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جب آخری پیغمبر آئے گا اس کے یہ جو ہے تعارف ہے، یہ اس کے جو ہے صفات ہیں، لیکن اس پیغمبر پر جو سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے بابا کا نام ابو قحافہ عثمان ہوگا، اور اس کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے ہوگا، مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوگا، اور اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کا لقب صدیق اور عتیق ہوگا۔ پھر کہا حضرت ابو بکر صدیق نے میں نے اس بزرگ کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پھر میں نے پوچھا ہے اے اللہ کے ولی یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اے ابو بکر آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے، میں نے وہ حالات دیکھے ہوئے ہیں، وہ حالات میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ما بالک یا ابا بکر، ابو بکر آپ کا کیا حال ہوگا جس وقت مکہ کے لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ پر جو ہے ظلم کریں گے، آپ پر تشدد کریں گے، آپ نے اس وقت گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، خیال کرنا وہ محمد آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا، آپ نے وفاداری کا جو ہے حق ادا کرنا ہے، اور آپ نے میرے ایمان کی گواہی دینی ہے اس پیغمبر کے پاس، اور میرے سلام عرض کرنے ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا، اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میری آپ نے سفارش کرنی ہے۔ تو جناب والا یہ اس اللہ کے ولی نے پھر کچھ نصیحتیں کی۔ فرمایا ابو بکر جان کی ضرورت پڑے اس محمد پہ جان دے دینا، مال کی ضرورت پڑے مال دے دینا، اگر اولاد کی ضرورت پڑے اولاد دے دینا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے ساری چیزیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ پر نچھاور کر دی، جس کا تذکرہ رب کی قرآن نے سورۃ اللیل میں یوں بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان کی کلمے کی انہوں نے گواہی دی، تصدیق کی ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کے حالات ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، عظمت ہے، بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو عزیزو سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے عمر جو ہے 63 سال ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر بھی
63 سال ہے، میرا پیغمبر روضہ رسول جنت میں مدفون ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی جنت میں مدفون ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو جس چارپائی پہ رکھا گیا، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا جس چارپائی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو رکھا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر روضہ رسول کے سامنے سیدنا صدیق اکبر نے آخری ٹائم اپنی نصیحتیں کی، وصیتیں کی صحابہ کو، فرمایا مجھے روضہ رسول کے اندر تب دفن کرنا اگر اندر سے اجازت ملے تو مجھے اندر آپ نے دفن کرنا ہے، اگر اندر سے اجازت نہ ملے مجھے جنت البقیع میں جا کے دفن کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے سیدنا صدیق اکبر کا ہم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد ہم نے بہر رکھ دیا روضہ رسول کے سامنے، آقا آپ کا غلام بہر آیا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر بہر آئے ہوئے ہیں، تو اندر سے آواز آئی، علامہ روح المعانی والے نے یہ تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے قریب آنے دو۔ صحابہ کہتے ہیں روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا، تالا جو ہے کھل گیا، خود بخود گیٹ کھل گیا، تو ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو اندر ہی دفنایا۔ تو عزیزو یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، عظمت ہے۔ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحابہ اکرام کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔